سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کا ہلو جی بولیے۔ آپ کا نمبر سنی اسلامک ایپ سے ملا ہے۔ حضرت ہاں عقائد کے معاملے میں کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں بولیے نا۔ وہ ہماری ایک خالہ ہیں گی، حالانکہ وہ پہلے سنی تھی، وہ اچانک سے ٹہل رہی ہے، تو وہ کہہ رہی کہ یہ تو وسیلہ جو ہے وسیلہ جو ہے کہ وہ حضور کے زندہ رہنے پر بس ہی لگا سکتے رہتے، اب اس کے بعد حضور وصال کرے گا، اس کے بعد آپ کسی کا بھی وسیلہ نہیں لگا سکتے، ان کا ایسا کہنا ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات جو ہے وصال کے بعد کسی صحابی نے اللہ کے رسول کا وسیلہ نہیں لگایا اور کسی صحیح حدیث سے موجود بھی نہیں۔ تو کہ ہاں کافی اپنے گھر میں رشتہ وغیرہ اپنے بچوں کو دیکھ رکھی ہیں، آپ کو بالکل وسیلہ وغیرہ نہیں لگانا ہے، صرف اللہ اللہ کرنا ہے، اور یہ کرام سے بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، ہاں زیادہ دن نہیں ہوا، 15-20 دن سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ کافی کوشش کی سمجھانے کی، نہیں سمجھ رہا ہے، تو کوئی راستہ ہے اگر اس بنا پر کال کیا تھا آپ کو۔ ان سے پوچھو کہ جی قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں یہ ہاں، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد نہیں لے سکتے؟ وزن وہ حدیث کو اسے پیش کر رہی تھی، وہ کیا 1010 ایسی کچھ کر کے کوئی سی حدیث ہے کیا؟ وہ تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ہاں عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ جی لیا، ہاں یہی ثابت، تو اسی سے لیکن یہ ثابت۔ حدیث سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لے سکتے، شرک ہے؟ ایسا کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے؟ جی ہاں یہ بات بھی درست کہہ ثابت رہے تو ہیں یہ آپ۔ ہوتا ہے یہ حدیث سے کہ نبی کا ہاں بھی وسیلہ لے سکتے ہیں اور غیر نبی کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ لوگوں نے اس کا الٹا کر دیا ہے۔ اصل میں کیا آن لائن درس وغیرہ چلتا ہے گا، اور کورس بھی ہوتے بہت سارے، تو اسی سے وہ جڑی ہوئی ہیں ساری بات وہی۔ ہیلو، ہلو ہاں جی، کیا بول رہے ہیں؟ جیسے وہ آن لائن کوئی سا اسلامک ایپ ہے، اس میں جڑی ہوئی ہیں وہ، تو ساری جانکاری ان کو یہ سب وہیں سے ملتی ہے۔ ہاں تو اپنا بھی ایپ ان کو دے دو نا، اپنا سنی اسلامک ایپ ہے وہ دے دو، بولنا اس کے اندر ساری دلیلیں ہیں، وسیلے کے ٹاپک پہ بھی اس پہ دلیل ہے، مدد مانگنے کے جی ٹاپک پہ دلیل ہے۔ تو ان سے تو درس بھی دیکھ لیا، وہ ہاں درس وغیرہ سب ہوتا ہے وہ گروپ میں۔ حضرت تم کیسے سمجھا یار، کوئی راستہ ہے حضرت؟ راستہ وہی ہے کہ اس سے دلیل مانگی جائے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کی وصال کے بعد نہیں لے سکتے، ایسا قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ پھر جب وہ حدیث ایسی بتائیں گی تو بولنا وہ حدیث سے تو ثابت ہے کہ نبی کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں اور غیر نبی کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں۔ وہ جی حدیث میں حضرت عمر نے ایسا کب کہا ہے کہ نبی کا وسیلہ لینا شرک ہے وصال کے بعد، جی یا ناجائز ہے یا حرام ہے؟ ایسا کہاں لکھا ہے اس میں؟ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن اور حدیث سے سب بات سمجھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنائے تھے، امام شافعی نے وسیلہ لیے تھے، تو ہم کسی امام کو نہیں مانتے، امام شافعی امام اعظم یہ کون ہے؟ ہاں تو بولنا جب تم کسی امام کو نہیں مانتی ہو تو وہابی کو کیسے مان رہی ہو؟ بولنا جی بولنا جو عقیدہ تم بتا رہی ہو یہ تو وہابی کا عقیدہ ہے، جی تو جب امام اعظم کی بات نہیں مان رہی ہو تو وہابی مولوی کی بات کیوں مان رہی ہو تم؟ یہ عقیدہ کس نے پیش کیا کہ نبی کا وسیلہ ان کی وصال کے بعد نہیں لے سکتے؟ یہ عقیدہ تو وہابیوں نے پیش کیا ہے نا، جی جی تو بولنا پھر وہابی کی کیسی مانے تو نے؟ جی بھائی جب تم کہہ رہے ہو اماموں کی نہیں مانتی ہو تو وہابی کی کیوں مان رہی ہو پھر؟ یہ بات بھی درست ہے۔ اور اگر تم کہتی ہو کہ یہ جو بخاری کی حدیث سے ایسا ثابت ہوتا ہے تو بولنا پھر میں تمہاری کیوں مانوں؟ جی
وہ بولے نا وہ بخاری کی وہ 1000 والی جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت جی ہوتا ہے ہاں کہ ہاں نہیں لینا چاہیے، تو بولنا وہ تو تم ثابت کر رہی ہو نا، ثابت ہوتا نہیں ہے، ثابت تو تم کر رہی ہو، تو میں تمہاری جی کیوں مانوں؟ جب تم اماموں کی نہیں مانتی تو میں تمہاری کیوں مانوں؟ جی بالکل درست کہا. نہیں تو ہے ان نا؟ کی ہم مانتے بھی نہیں ہے بات. وہ کیا ہے کہ وہ ان کے جو سمپرک میں نا وہی لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور کوئی. نہیں تو یہ جواب دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جی جی ہاں حضرت. وہ تو آپ نہیں مانتے، وہ تو مجھے معلوم ہو گیا جب آپ نے سوال کیے. جی جی ہاں تو جو کسی امام کی نہیں مانتا ہے وہ پھر وہابی جی کی مانتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اس کو بولو، یہ عقیدہ 1450 سال میں مطلب وہابی مولویوں کو چھوڑ دو، کون کون سے جی امام نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ عقیدہ تو جی وہی مانا جائے گا نا جو ایک پرانے عرصے سے چلا آ رہا ہے، ہوں پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی، پانچویں، ابھی 14ویں صدی چل رہی ہے. ہوں ہے نا؟ تو بولنا ہر صدی کے ایک ایک کسی عالم سے ثابت کرو، وہابی مولوی نہیں ہونا چاہیے اس میں. ایسا بولے کہ دیکھ ہمارے مولوی نے بولا، تو تمہارے مولوی کی حیثیت کیا ہے دین میں؟ جی درست کہا ہاں، آپ نہ نے. وہ خدا ہے نہ نبی ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہ، تو اس کی بات کیسے مانی جائے گی؟ ہوں اس کو بولنا 10 ایسے معتبر اماموں کا اقوال پیش کرو، یا 10 ہوں ایسے محدثین کا اقوال پیش کرو جنہوں نے یہ جی کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے. جی جی ہاں بولنا اور ہم تو بولنا اماموں کی مانتے ہیں، وہابی کی تو مانتے نہیں ہم. جی 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 ہے نا؟ تو تم نے جن سے سنا وہ بھی وہابی، اب تم بھی بن گئی ہو وہابی، تو ہم تمہاری جی بات ہاں نہیں مان سکتے. جی. اور کیا؟ اور حضرت وہ ایک قرآن کی آیت بھیجی تھی تو بولتی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ مانگا جائے. اس کی آیت بھیج رہی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. تو بولنا بھائی ثابت تو تم کرنا چاہ رہی ہو نا، تم تو وہابی ہو، جی تمہاری بات کو کیوں مانے ہم؟ وہی بات ہوتی ہے نا. جی جی تم تو وہابی ہو، تم جو ثابت کرنا چاہ رہی ہو تو ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے. جو بھی ثابت ہاں تو کرنا ہے محدثین سے، مفسرین سے، اماموں سے ثابت کرو، کیونکہ دین کو انہوں نے سمجھا ہے نا. تم جی تو بالکل. آج پیدا ہوئی، جی 14ویں صدی میں پیدا ہوئی نا تم تو. دین اسلام تو 1400 سال پہلے والا ہے، اور تمہارے جتنے جی بھی وہابی مولوی ہے بہت بہت ہو گیا 100-200 سال پرانے ہیں. جی ہاں تو یہ ان کی نئے نئے لوگوں کی کیوں مانے ہم؟ پرانے لوگوں سے بتاؤ نا. مسلمان تو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نا، 1400 سال پہلے سے. تو جی حضرت. پرانے مسلمانوں کا اسلام صحیح ہوگا یا جو نئے نئے لوگ ہیں ان کا اسلام صحیح ہوگا؟ پرانوں کا صحیح ہوگا نا. جی بالکل درست. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا زمانہ بہتر ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ بہتر ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ بہتر ہے. تو پھر تو ان سے ثابت کرو نا. جی جی یہ کوئی وہابی اور حضرت مولوی ایک کو اٹھا کے لے کے آیا اس کا بیان تم سنا رہے ہو، وہ تو ویلیو نہیں ہے اس کا دین میں کچھ. اور حضرت انہوں نے ایک بات اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو مطلب ماننا مطلب ضروری نہیں ان کی محبت. اگر کوئی اس سے محبت نہیں بھی کر رہا ہے تو بھی مسلمان رہے گا، کیونکہ وہ قرآن حدیث کو تو مان رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تو تھے. ایسا یہ اگر بات کوئی درست ہے. کہے نا تو وہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا. جی یہ انہوں نے کہا کہنا ہی محبت ضروری کافر ہے، نہیں. جی کلمہ کفر ہے یہ، وہ ہو جی گئی کافر. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری میں کہ جی وہ انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور جو اگر ایسا جی بولے کہ اللہ کے نبی کی محبت اگر نہیں بھی کرے تو بھی مسلمان ہے، تو وہ تو پکا کافر ہے وہ. جی جی ہوں اور جیسے یہ حدیث ہم بتاتے ہیں تو دلیل وغیرہ مانگے گی ہی وہ لوگ. کون سی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول سے مطلب محبت کرنا بخاری میں ضروری ہے. ہے، بخاری شریف میں صفا ہوں وفا مطلب. جی بولنا وہابی ہے نا. جی جی تو وہابی لوگ تو بخاری بہت چلاتے ہیں نا، تو بولنا بخاری کھول پڑھ، اس میں کہ سب ریڈی میڈ دیا جائے گا تجھے. ہاں مطلب خود ڈھونڈیے. ہاں کتاب الایمان کی حدیث ہے.
جی بولنا ہاں بخاری شریف کتاب الایمان کھول اس میں پڑھ بولنا. جی حضرت وہ وہابی تھے نہیں، لیکن مسئلہ یہ پہلے وہ لوگ دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے بھی تھے، پھر اچانک سے معلوم نہیں کیسے پلٹی کھا گئے وہ لوگ. وہ تو دیکھو پہلے ابھی جتنے بھی آج کے وہابی ہیں وہ سب پہلے سنی ہی تھے نا وہ لوگ، بعد میں وہابی بنے نا. ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فرقہ ہی نیا نیا ہے نا ایک دم. اور حضرت بہت سے لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور وسیلہ وغیرہ انکار بھی کرتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی سنی وسیلے کا انکار نہیں کرتا ہے. وہ لوگ وہابی رہتے، وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو. اچھا جی جی. کوئی سنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو وسیلے کا انکار کر دے. یہ بولتے ہیں نا یہ گمراہی پھیلانے کے لیے دھوکہ دھڑی سے کام لیتے ہیں یہ لوگ. جی بھائی وہابی ہو اپنے آپ کو وہابی بولو، ہم سنی اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، جو شیعہ ہے اپنے آپ کو شیعہ بولتا ہے. اور وہ لوگ اپنے آپ کو ایسا چھپاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پائے گا عوام انسان. وہی تو ان کی ٹرک ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھو، ان میں گل مل جاؤ، اور پھر غداری معلوم نا، غدار ہوتے ہیں جو لوگ، غداری ایسی ہوتی ہے نا جی کہ وہ جیسے منافق جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. ہاں وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اندر سے کچھ باہر سے ہاں ہوتے ہیں. تو انہی کو منافق غدار کہتے ہیں. جی کہ آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے سنی اسلامی کا ایپ؟ جی ہاں ڈاؤن لوڈ کیا ہے ہم نے. ہاں تو وہ ان سے عقیدے نکال کے بھیجا کرو ان کو. جی بالکل انشاءاللہ. اس میں سارے عقیدے ڈالے ہوئے ہیں نا، اور اگر کچھ نہیں رہے گا تو پھر مجھے واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کرنا، میں بھیج دوں گا آپ کو. جی بالکل ہے نا. جی جی ٹھیک ہے چلو. ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم.